الله وحده لا شريك له لا فريق له ولا مثل له ولا ند له ولا شفيع له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا والحمد لله رب العالمین۔ خدایا اہل سنت کو جہاں میں کامرانی دے، خلوص و صبر و ہمت اور دین کی حکمرانی دے۔ تیرے قرآن کی عظمت سے پھر سینوں کو گرمائیں، رسول اللہ کی سنت کا ہر سو نور پھیلائیں، وہ منوائیں نبی کے چار یاروں کی صداقت کو، ابو بکر و عمر و عثمان و حیدر کی خلافت کو، صحابہ اور اہل بیت سب کی شان سمجھائیں، وہ ازواج نبی پاک کی ہر شان منوائیں۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ درود شریف پڑھ لیں۔ واجب الاحترام سامعین کرام، اللہ رب العزت کی لا ریب اور بے عیب کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں سے آج کا ہمارا درس قرآن چھٹا پارہ سورۃ النساء کی آیت کریمہ 150 سے شروع ہے۔ اللہ رب العزت نے گزشتہ آیات کے اندر منافقین کا تذکرہ بیان فرمایا تھا۔ ان آیات سے اللہ رب العزت یہود کا تذکرہ بیان فرما رہے ہیں۔ منافق تو منافق ہیں جو نہ ادھر کے ہیں نہ ادھر کے ہیں، نہ مسلمانوں کے ساتھ ہیں اور نہ یہودیوں کے ساتھ، نہ کافروں کے ساتھ، بلکہ دوغلی پالیسی ہے۔ ان کا انجام، ان کی علامات، ان کی نشانیاں اللہ رب العزت نے بیان کر دی۔ اب یہود کا تذکرہ آ گیا ہے، تو یہود کے تذکرے کے اندر بھی اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ یہودی بھی منافقانہ صفات رکھتے تھے، یہ بھی بعض چیزوں کو مان لیا کرتے تھے، بعض کو نہیں مانا کرتے تھے، جیسا کہ اس آیات مبارکہ کے اندر ہے۔ یہود کے اندر بھی بہت سارا نفاق تھا، اور ان یہودیوں میں سے ان کا جو بڑا سردار تھا ابن سبا جس کو کہتے ہیں، وہ بھی یہودی تھا۔ اس سے پھر آگے نسل چلی سبائیت کی، اس نے احادیث مبارکہ کے اندر ہی بہت سارا خرافات شامل کیا۔ بہرحال اللہ رب العزت فرمانا چاہتے ہیں کہ جس طرح منافقین کا کردار تھا کہ نفاق سے بھرے پڑے تھے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی نشانیاں بھی بتائیں اپنے پیغمبر کو، پھر ان کی اصلاح کا طریقہ بھی بیان فرمایا۔
کہ اگر کوئی منافق توبہ کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے توبہ کا دروازہ بھی کھلا ہے۔ اور یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یہودی بھی کسی سے کم نہیں ہیں، ان کے اندر بھی منافقت پائی جاتی ہے، کیونکہ یہودی جو تھے یہ آسمانی کتابوں کو مانتے تھے، لیکن آسمانی کتابوں کے بعد قرآن مجید جو آخری کتاب تھی اس کو نہیں مانتے تھے۔ سارے کے سارے پیغمبروں کو مانتے تھے، لیکن خاتم الانبیاء پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نہیں مانتے تھے، رسالت کا انکار کر دیا کرتے تھے۔ اسی طرح عیسائی لوگ جو ہیں ان کا بھی نظریہ اور عقیدہ یہی تھا، باقی رسولوں کو تو مانتے تھے لیکن میرے پیغمبر کو وہ رسول نہیں مانتے تھے، اور حتیٰ کہ انہوں نے مسیح عیسیٰ علیہ السلام کو ایک دجال کے طور پر استعمال کیا ہوا تھا، نعوذ باللہ، پھر اس کی سازش کر کے پھر ان کو پھانسی پر سولی پر لٹکا دیا۔ تو اس کے بارے میں انشاءاللہ آگے تذکر آئے گا عیسائیوں کا، تو اس کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ وہ پھر یوں ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کریم نے آسمانوں پر اٹھا لیا، اور پیچھے تشبیہ بنا کر کوئی آدمی تھا اس کی تشبیہ دی گئی اور وہ اس کو انہوں نے سولی پر لٹکا دیا۔ یہ آگے انشاءاللہ تذکر آئے گا۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہودیوں کے خصائل بیان فرمایا، ان کی عادات، ان کا طور طریقہ بیان فرمایا۔ سب سے پہلے یہ بات ذہن نشین رکھ لو کہ یہودی جو تھے یہ پکے کافر تھے، اور کافر وہی ہوتا ہے جو دین اسلام کو قبول، دروازہ کھول چھوڑ دو، کافر یہودی تھے، اور ان کا نظریہ یہی تھا کہ دین اسلام کو بالکل مانتے ہی نہیں تھے، بلکہ اگر صحیح طریقے سے دیکھا جائے تو تمام کے تمام رسولوں پیغمبروں کو یہ نہیں مانتے تھے۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے انہی یہودیوں کا ذکر فرمایا، اور ذکر کرنے کے میں اللہ کریم نے ان پر زجر کی، ڈانٹ ڈپٹ کی، فرمایا ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا۔ بے شک وہ لوگ یکفرون باللہ ورسلہ، جو اللہ کا اور اس کے رسولوں کا انکار کرتے ہیں، رسول جمع رسولوں کی، لہذا اللہ کریم فرماتے ہیں اللہ کا بھی انکار کرے، رسولوں کا بھی انکار کرے، وہ سیدھا ڈائریکٹ کافر کا مہر لگتی ہے اس کے اوپر۔ اللہ کریم فرماتے ہیں کافر لوگ جو انکار کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسولوں کا، وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا بین اللہ ورسلہ، اور یہ چاہتے ہیں کہ اللہ اور اللہ کے رسولوں کے درمیان جدائی کر دی جائے۔ یہ باتیں جو کافر لوگ ڈالتے ہیں ان کے ذہنوں کے اندر یہ سوار ہو چکا ہے کہ ہم خود تو مانتے نہیں ہیں، دوسروں کا بھی ذہن اسی طریقے سے بنایا جائے، یہ ہماری خواہش ہے کہ دوسرے بھی اللہ اور اللہ کے رسول کے درمیان جدائی ڈال دیں۔ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ،
اللہ کریم فرماتے ہیں وہ لوگ کہتے پھر رہے ہوتے ہیں نؤمنو ببعض، ہم تو بعض کا مانتے ہیں، بعض پر ایمان لے آتے ہیں، ونکفر ببعض، اور بعض کو نہیں مانتے، یعنی کچھ رسولوں کو مانتے ہیں کچھ رسولوں کو نہیں مانتے۔ ہم عیسیٰ کو تو مانتے ہیں، ابراہیم خلیل اللہ کو تو مانتے ہیں۔ اللہ کریم نے فرمایا وَلَٰكِن كَانَ حنیفا، میرا پیغمبر ابراہیم نہ کوئی یہودی تھا نہ عیسائی تھا، لیکن وہ حنیف تھا، مسلمان تھا۔ اللہ کریم فرماتے ہیں ابراہیم کو بھی یہودی مانتے ہیں، لیکن بعد میں آنے والا پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اسی نسل سے اسی لڑی سے آنے والا آخری پیغمبر، خاتم النبیین پیغمبر، ختم نبوت کے دعوے دار پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نبوت اور مبعوث ہونے کو تسلیم نہیں کرتے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں بعض چیزوں کو مانتے ہیں، بعض کا انکار کر دیتے ہیں۔ یہ یہودی قسم کے لوگ ہیں، کافر قسم کے لوگ ہیں۔ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، اور یہ بات چاہتے ہیں، اس کا ارادہ کرتے ہیں کہ أن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، کہ وہ اس کے درمیان کوئی اور راہ تلاش کر لیں، کوئی اور راستہ ہموار تلاش کر لیں جس کی وجہ سے وہ جنت کے اندر بھی چلے جائیں، لیکن ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ کریم نے مہر مار دیا ہے، اللہ کریم نے فتویٰ لگا دیا اولئک هم الکافرون حقا، یہی وہ لوگ ہیں ہم الکافرون جو کافر ہیں، ہم الکافرون وہی پکے کافر ہیں، حقا سچے در حقیقت، حقیقت کے اندر اصل کافر تو یہی لوگ ہیں جو اللہ اور اللہ کے رسول کے درمیان پھوٹ ڈالنا چاہتے ہیں، جدائی کرنا چاہتے ہیں، تفرقہ بازی کرنا چاہتے ہیں۔ وَآتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، پھر اللہ کریم نے جو ہی زجر دینے کے بعد پھر تخفیف اخروی ذکر فرمائی ہے کہ آخرت کا ان کا انجام کیا ہوگا۔ وَآتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، اللہ کریم فرماتے ہیں کافروں کے لیے ہم نے تیار کر دیا ہے عذابًا مہینا، ایسا عذاب جو مہین ہے، یعنی رسوائی والا، رسوا کن عذاب ہم نے کافروں کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ لیکن اللہ کریم فرماتے ہیں یہ تو یہودیوں کے لیے تخفیف اخروی ہے، یہ یہودیوں کے کارنامے کی وجہ سے ان پر فتویٰ لگا کہ وہ کافر ہو گئے، لیکن ہاں اگر یہ یہودی ایمان لے آئیں، یا ایمان والوں کو اللہ کریم یہ مخاطب نہیں فرما رہے، اگلی آیت کے اندر اللہ کریم نے اخروی تبشیر دی ہے ایمان والوں کے متعلق کہ اے ایمان والے، اگر تمہارے اندر کوئی یہودی پن نہیں ہے، تمہارے اندر کوئی کافروں والی عادت نہیں ہے، تمہارے اندر کوئی خصائل، کوئی عادت، کوئی نشانی تمہارے اندر یہودیوں اور عیسائیوں اور کافروں والی نہیں ہے، کوئی تمہارے اندر نفاق موجود نہیں ہے، منافقت نہیں ہے، تو ایمان والے پکے مومن ہو تو تمہارے لیے خوشخبری بھی یہی ہے والذین آمنوا باللہ ورسلہ، وہ لوگ جو ایماندار ہیں۔ ایمان کی کون کون سی تقاضے ہوا کرتے ہیں، ایمان کس چیز پر لایا جا سکتا ہے، سب کچھ بیان ہو چکا ہے، دوبارہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ والذین آمنوا باللہ ورسلہ، جو اللہ اور اللہ کے رسولوں کے ساتھ ایمان لے آتے ہیں، ایک رسول نہیں کہا بلکہ رسول جمع بولا ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا جہاں آدم علیہ السلام سے لے کر چلتے چلتے 1,24,000 کم و بیش جتنے بھی پیغمبر گزر گئے ہیں، جتنے بھی رسول اور قاصد اللہ کریم کی طرف سے پیغام پہنچانے والے آئے ہیں دنیا پر، اپنی اپنی قوم کو تبلیغ کرتے گئے ہیں، سب پر ایمان رکھتے ہیں، نہ کہ یہ کہ یہودیوں والے
حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا بنا دیں اور باقی پیغمبروں کو جھٹلا دیں، یا وہ اپنی طرف سے منمانی کرتے پھر رہے ہیں عیسائیوں کی طرح وہ عیسیٰ کو پیغمبر یا عیسیٰ کو اللہ کی اولاد بنا دیں، نہیں، بلکہ اللہ کریم فرماتے ہیں پیغمبروں کو پیغمبروں کے احکامات پر، ان کے پیغام پر محفوظ رکھنا ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں یہ جو لوگ ہیں ایمان والے، یہ سارے کے سارے پیغمبروں کو بھی مانتے ہیں، اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور آخری پیغمبر محمد رسول اللہ جہاں پر نبوت کا ختم ہو گیا دروازہ، اب نبوت والا کوئی پیغمبر آ نہیں سکتا، کوئی پیغمبر بن نہیں سکتا میرے پیغمبر کے بعد، لہذا خاتم النبیین پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، ان کو بھی ماننا ہے، تبھی اسلام اور ایمان مکمل ہوتا ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں والذین آمنوا باللہ ورسلہ، وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ کے ساتھ اور اس کے رسولوں کے ساتھ، یعنی سارے کے سارے رسولوں پر بھی ایمان لایا، ساری کتابوں پر بھی ایمان لایا، اللہ کے فرشتوں پر بھی ایمان لایا۔ یہ ایمان مجمل ہم پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے؟ ایمان مفصل پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے؟ اسی کے اندر ساری ایمان کی صفات، ایمان کی شرائط ساری موجود ہیں۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ اللہ کریم نے فرمایا اللہ پر بھی ایمان لانا ہے، اس کے رسولوں پر ذکر ہے کہ نہیں رسول کا؟ یہاں بھی رسول کا ذکر ہے، باللہ ورسلہ وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ۔ اللہ کریم فرماتے ہیں اللہ اور اللہ کے رسولوں کے ساتھ ایمان لاتے ہیں، وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ۔ اللہ اکبر۔ پچھلی آیت کے اندر بھی اللہ کریم نے فرمایا یریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان جدائی ڈالنا چاہتے ہیں۔ ارادہ کس کا رکھتے ہیں کہ یہ رسول علیحدہ ہو جائیں، اللہ علیحدہ ہو جائے، یا اللہ اور رسولوں کے درمیان پھوٹ پڑ جائے، اور یہ یہودیوں کا کام ہے۔ لیکن ایمان والوں کا کیا کام ہے؟ وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ، اللہ اور اللہ کے رسولوں کے ساتھ ایمان لے آتے ہیں، وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ، اور ان میں سے کسی ایک کے درمیان بھی تفریق نہیں کرتے، ایک کو بھی جدا نہیں کرتے۔ اللہ کریم نے فرمایا یہ ایمان والوں کی خصلت، ایمان والوں کا کام ہے۔ یہ نہیں کہ یہودیوں کی طرح بس ایک پیغمبر کو مان لیا اور دوسرے سے انکار کر دیا۔ یہودی اپنا پیغمبر تو مان لیتے، تورات نازل ہوئی، موسیٰ علیہ السلام کو مان لیا، لیکن جب آخری پیغمبر کی بات آئی تو الٹے بہانے بنانے لگے۔ وہ جی جس طرح موسیٰ علیہ السلام سے بنی اسرائیل والوں نے سوال کیا تھا، آگے آئے گا اس کا تذکرہ، میں انشاءاللہ اگلے درس کے اندر اس کو بیان کروں گا۔ انہوں نے یہ پروپیگنڈا کیا، مطالبہ کرنا شروع کر دیا کہ ہمیں جی اللہ تبارک و تعالیٰ سے بات کرنی ہے، اللہ تیرا کہاں ہے؟ پھر موسیٰ علیہ السلام 70 آدمی معزز قسم کے لے کر پہاڑ پر چڑھے گئے، دور پہاڑ پر، وہاں جا پر جس وقت اللہ سے ہم کلام ہوئے، پھر بعد میں بہانہ بنانے لگے کہ موسیٰ تو نے تو کہا تھا کہ ہم اللہ سے کلام کریں گے، یہ پتہ نہیں کون ہے جس نے آواز دی ہے، ہمیں تو پتہ نہیں ہے، ہم تو نر اللہ جہرتاً، ہم تو سامنے دیکھنا چاہتے ہیں۔ یہ سورۃ بقرہ کے اندر بھی اس کی تفصیل گزر چکی ہے، اور اگلی آیات کے اندر بھی ان کا تذکرہ آئے گا۔ تو بہرحال انہوں نے بہت سے سوال کیے، بہت باتیں کی، مطالبے کی موسیٰ علیہ السلام سے۔ تو یہاں پر بھی جس وقت موسیٰ علیہ السلام کا دور چلا گیا، پھر آخری پیغمبر کا دور آ گیا، میرے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس آئے یہودی، اور آ کر کہنے لگے اگر تم اپنے آپ کو پیغمبر سمجھتا ہے، پیغمبر بتاتا ہے، آخری پیغمبر بتاتا ہے، تو پھر تو ایسا کر کہ ہمارے لیے کوئی علیحدہ خط لے آ اللہ کی طرف سے، کوئی پیغام ہماری طرف آ جائے جس کو ہم مان لیں، ہمارے حق میں ہو۔ تو یہ مطالبے اللہ کریم نے فرمایا یہ یہودی جو ہیں میرا پیغمبر، یہ موسیٰ علیہ السلام کو بھی انہوں نے نہیں چھوڑا، تو یہ آپ کے سامنے بھی اسی طرح مطالبے کرتے رہیں گے، لہٰذا آپ خاموشی سے اپنا کام کرتے رہیں، ان کے مطالبوں پر عمل نہ کریں۔ یہ اگلی آیات کے اندر آئے گا انشاءاللہ۔
تو یہ ان کا مقصد اور مطالبہ کرنے کا یہ تھا کہ ہم اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان جدائی ڈالیں، تاکہ وہ علیحدہ ہو جائیں، پھوٹ پیدا ہو جائے، پھر نہ یہ اللہ کا پیغام پہنچا سکے گا، نہ اللہ کا پیغام کو لانے والا یہاں پر آئے گا، پر ہم اپنی من مانی کیا کریں گے۔ بہرحال اللہ کریم نے فرمایا ایمان والے لوگ اس طرح نہیں ہوتے، وہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان جدائی نہیں کرتے۔ اولئک سوف یؤتیہم اجورہم، اللہ کریم نے فرمایا پچھلی آیت کریمہ کے اندر اولئک هم الکافرون حقا وآتدنا للکافرین عذابا مہینا، جو یہودی ہیں، جو کافر ہیں، در حقیقت کافری ہیں، اور کافروں کے لیے اللہ کریم نے رسوا کن عذاب تیار کیا ہے۔ اسی طرح اللہ کریم نے اگلی آیت کریمہ کے اندر فرمایا جو ایمان والے ہیں، کافر نہیں ہیں، ایمان رکھتے ہیں اللہ اور اس کے رسولوں پر، پھر وہ اللہ اور اللہ کے رسولوں کے درمیان کسی ایک کے درمیان جدائی اور تفریق نہیں کرتے، یہ لوگ کون سے ہیں، ان کا مقام اور انجام کیا ہوگا؟ اولئک سوف یؤتیہم اجورہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ ان قریب یؤتیہم اجورہم، اللہ کریم ان کو ان کے اجر دے گا، ان کا ثواب دے گا۔ اللہ کریم فرماتے ہیں وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا بھی ہے، رحم کرنے والا بھی ہے۔ جو لوگ اللہ اور اللہ کے رسولوں پر ایمان لے آتے ہیں وہ تو در حقیقت پکے مسلمان، اسلام قبول کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو اللہ کریم فرماتے ہیں پھر جو ایمان لے آتا ہے، اسلام قبول کر لیتا ہے، حدیث پاک کے اندر آتا ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس وقت زمانہ جاہلیت سے گزر کر آدمی زمانہ اسلام کے اندر آ جاتا ہے تو پھر اس کے پچھلے سارے کے سارے گناہ اللہ تبارک و تعالی معاف فرما دیتا ہے، پھر اس پر پانی پھیر دیتا ہے، پھر اس کو پچھلے گناہوں کی فکر نہیں ہوتی بلکہ اب نئے نیکیاں شروع کر دیتا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالی ان نیکیوں پر دگنا در دگنا اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالی پچھلے گناہوں کی معافی بھی کر دیتا ہے، غفور رحیمہ۔ پھر اگلی اگر کوئی گناہ ہو بھی جائیں اس سے جان بوجھ کر نہ کرے بلکہ فی الفرض والمحال اگر اس سے کوئی گناہ سرزد ہو بھی جاتا ہے تو اللہ کریم رحیم بھی ہے، اس پر اپنی رحمت کر کے وہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ لیکن یہ آدمی اس امید اور اٹل پر نہ رہ جائے کہ ہم بس مرضی سے گناہ کرتے جائیں اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت و فضل سے معاف کرے گا، نہیں، ایسا بھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ کریم نے بارہا قرآن مجید کے اندر فرمایا ہے مومن بھی اگر گناہ کرے گا تو اس کے لیے سزا متعین ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں صغیرہ کبیرہ گناہوں سے معافی مانگنے کی توفیق عطا فرمائے، اور تمام بیماروں کو اللہ تبارک و تعالی صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے، اور جائز حاجات اللہ تبارک و تعالی ہر آدمی مسلمان مرد عورت کی اللہ تبارک و تعالی اپنے غیب کے خزانے سے پوری فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔